السلام علیکم جی، پیر کے روز کا یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو ولاگ ہے دادا پوتا شو، یہ جو ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریگولر ہو جائے، لیکن ریگولر ہو نہیں پاتا۔ بہرحال ایک جگہ کے لیے ہم ولاگ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جان، آپ جو ہے نا، آپ چونکہ یہ تھیالوجی نہیں پھیلاتے تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ آپ کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، جتنی ہے تسی افورڈ کر لیا تہاڈی اونی مہربانی۔ تو وہ ٹائم جو بچا ہے اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دادا پوتا شو ریگولر کیا جائے۔ بہت سارے آپ کے میسیجز آتے ہیں، اس کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مختلف قسم کی جو اکنامک کی تھیریز ہیں، یا ہمارے ہاں مختلف قسم کے اکنامک کے جو پیرامیٹرز کیا کہنا چاہیے اس کو، طریقہ کار بن گئے ہیں، ان کی ذرا ایکسپلینیشن کر دیا کریں۔ آپ کے پاس تو بڑا نالج ہے جی، میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ میں گزشتہ 14 سال سے یہی کام کر رہا ہوں۔ زندگی سے ایک گلا ہے مجھ کو، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھ کو۔ آپ نے ہمیں پانے میں ذرا دیر کر دی، ورنہ ہم تو 14 سال سے یہی علم بلند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دادا پوتا شو سننے والے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ متمکن ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ عہدوں پہ متمکن ہیں، لیکن رگڑا انہوں نے سانو چاڑنا جائے، کیونکہ ہم نے ان کو میرٹ کا سبق سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرٹ وہ ہوتا ہے جو ادارے کو اس وقت سوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھتے تسی گئے ہوگے کس جگہ پہ وہ اعلیٰ عہدوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ میرٹ تو ظاہر باس کا حکم تو باس کا حکم ہوتا ہے۔ جب باس کا حکم ہوئے گا کہ چاڑ دیں انہوں رگڑا، تو اس نے بڑے دکھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں رگڑا چاڑنا۔ آنکھوں میں آنسو ہوں گے ان کے، ہاتھ کانپے گا تھوڑا سا، ماتھے پہ پسینہ بھی آئے گا، اور اس کی ایک جو قطرہ ہوگا وہ ناک سے ایسے ٹپک بھی جائے گا، اور بڑے دکھ کے ساتھ پھر وہ رات کو جب جائیں گے گھر میں اور بیگم کو ٹوپی پکڑاتے ہوئے کہیں گے آج میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کام کیا ہے، لیکن ساٹا تو رگڑا نکل گیا۔ تو یہ ان 14 سالوں کے اندر ہمیں سننے والے جو ہیں، مطلب کہ ادارے کے اندر بھی اور پولیس کے اندر بھی اور ریونیو کے اندر بھی بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آہو تو خیر جناب، آج کی جو ہے وہ پہلی خبر تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کامرس بینک آف چائنا میرا خیال بنتا ہے، یا کامرس انٹرنیشنل کامرس بینک آف چائنا یا کامرس انٹرنیشنل بینک، اس طرح کا کوئی ہے جی ان کا، بینک آف چائنا کہہ لو سر۔ اس نے اپنی برانچ جو اسلام آباد کے اندر قائم ہوئی تھی، اس میں جو یوان یا جس کو ہم RMB کہتے ہیں، اس کی کلیئرنس کے لیے ڈیسک قائم کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اب چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، سیدھے لفظاں دے وچ کہ اب آپ RMB کے اندر LC کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ڈالر پر سے ہمارا ریلائنس ہٹ گیا۔ یہ اتنی بڑی موو ہے، اس کے اوپر الگ سے میں نے ولاگ کرنے کی کوشش کروں گا، ابھی کیا تو نہیں ہے لیکن کروں گا۔ یہ اتنی بڑی موو ہے فائنانشلی حوالے سے کہ آپ کو اس کے دور رس نتائج کا احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ چھپی تھی ہفتے کے روز، چھپی تھی بزنس ریکارڈر کے اندر، لیڈ تھی مین، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اتوار کے روز جو ہے، یعنی ہفتے کے روز بزنس ریکارڈر میں مین لیڈ تھی، پھر اتوار کے روز جو تھا اس کا ترجمہ کیا مختلف اردو کی ویب سائٹ نے، تو انہوں نے جا کے سوشل میڈیا پہ اس کو جب سرکولیٹ کیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا ہے تو بڑا بڑا کام ہو گیا۔ وہ بھی کچھ لوگوں کو پتہ چلا جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ چائنا نے پاکستان کو ممکنہ ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ دو ڈیولپمنٹ کو آپ نے پیرالل لا کے سوچنا۔ یہ جو حافظ صاحب چوتھے کے دن کہتے ہیں نا کہ کام سیٹ ہو گیا ہے، کام سیٹ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب نے ابھی پچھلے دنوں NDU کے بچوں کے ساتھ، NDU کے گریجویٹ جو وہاں پہ بچے تو نہیں ہیں، مطلب کہ NDU کا جو ہوتا ہے نا وہ میڈیا ورکشاپ جو ہوتی ہے، ہاں خاکسار بھی 2011 میں اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ تو NDU کے اندر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص کہیں گے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، آپ اسے کہیں کہ یو شٹ اپ۔ حافظ صاحب سب تو پہلے تواڈے ایس خاکسار نے سب تو پہلے لوگوں کو شٹ اپ کہا تھا، آپ نے تو اب کہا ہے نا اس ورکشاپ کے اندر۔ پہلے دن سے آپ کا یہ مجاہد جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے،
یاد کریں, آپ نکلوا لیں, کہیں ISPR کو ہمارا ریکارڈ نکال کے دے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کو تو اب ہوش آیا نا, ہم تو شٹ اپ کہتے کہتے کئی جگہ پہ چوٹیں لگوا بیٹھے کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کریں اس کو شٹ اپ کہیں. لیکن یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے ایک خبر آپ نے اور سنی ہوگی کہ پاکستان کا تیل کی خریداری کا معاہدہ ہو گیا ہے روس کے ساتھ, اور دسمبر سے باقاعدہ ہر مہینے تیل آیا کرے گا. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ 100% آ جائے گا. دیکھیے اگر پاکستان کو ایک مہینے میں 3 جہازوں کی ضرورت ہے تو ایک جہاز بہرحال رشین ہوا کرے گا تیل کا, ٹھیک ہے. اور رشین تیل کی کوالٹی جو ہے وہ تھوڑی سی لو ہے, اس لیے فرنس آئل اس میں زیادہ نکل آتا ہے, اور جیٹ آئل یا پیٹرول کم نکلتا ہے, جو کہ مہنگے آئٹم ہیں اور جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ آج کل پیٹرول والی آتی ہیں, تو اس لیے. لیکن بہرحال تیل تو ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. اب تیل جو ہے, اب ریفائنریاں اپ گریڈ کر لیں گی اپنے آپ کو, جب پتہ چل جائے گا کہ اب ہر مہینے ایک جہاز آنا ہی آنا ہے اس طرح کا, تو پھر ریفائنریاں اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گی. اچھا جی, تیل آیا کرے گا جی. اس تیل کی ادائیگی ہم نے کس میں کرنی ہے؟ RMB یعنی کہ یوان کے اندر, ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان کی تیل کی امپورٹس جو ہیں وہ 12 سے 18 ارب ڈالر کے ارد گرد کے درمیان گھومتی رہتی. تو ان 12 سے 18, اگر یہ 18 ارب ڈالر ہے, ہم میکسیمم پہ رکھ کے بات کر لیتے ہیں, اگر یہ 18 ارب ڈالر ہیں سالانہ امپورٹس ہماری آئل کی, تو ان میں سے 1/3 جو تھا وہ سائڈ پہ ہو گیا, یعنی کہ ڈالر 1/3 جتنا ڈالر ہمیں نہیں چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ڈالر نہیں ہے, 1/3 کا ہمیں ڈالر نہیں چاہیے, یعنی کہ 6 ارب ڈالر, 18 کا 1/3 6 ارب ڈالر ہو گیا نا. 6 ارب ڈالر کا بوجھ ہمارے خزانے سے اتر گیا, ہماری ادائیگیوں کے توازن سے فارغ ہو گیا. 6 ارب ڈالر ہمیں کم چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے, پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ تقریباً 15 ارب ڈالر ہے, اور اس 15 یا 16 ارب ڈالر ہے, اس میں سے 5 ارب ڈالر جو ہے کی چیزیں جو ہیں وہ ہم چائنا کو دیتے ہیں. میرا جو دماغ ساتھ دے رہا ہے وہ 4 یا 5 ارب ڈالر ہم دیتے ہیں, اور 10 سے 12 ارب ڈالر کی وہ ہمیں چیزیں دیتے ہیں. تو یہ جو ہے, اور یہ والیوم ابھی بڑھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ہم ان کے ساتھ یوان کے اندر ہی ڈیل کریں گے. تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کا جو اس وقت ڈالر ہم اوپن مارکیٹ سے خرید کے یا انٹر بینک سے لے کے دے رہے ہیں, اس کا بوجھ بھی ہٹ گیا. 12 اور 6 18 ارب ڈالر کا بوجھ ہٹ گیا. تو یہ 18 ارب ڈالر کون سا ہے؟ یہ 18 ارب ڈالر مطلب 10 ارب ڈالر کی ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں نا, جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو 1 منٹ سائڈ پہ کر دیجیے. تو وہ اگر ڈالر کی بجائے چلی جاتی ہے یوان کے اندر, تو اب ہمیں یہ 10 ارب ڈالر بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. چائنا اپنا بھائی ہے نا, کارکر لائیں گے نا وہ نال بیٹھ کے, سائڈ پہ بیٹھ کے کچھ کارکر لائیں گے, ٹھیک ہے. ایک ہی خبر آج سارا ٹائم لے گئی ہے, لیکن اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. تو یہ 18 ارب ڈالر ہمیں جو ہے وہ ڈالر ٹرم کے اندر بچ گیا. اب آگے آ جائیے, پاکستان کو اس وقت کس مسئلے کا سامنا ہے؟ پاکستان کو اس مسئلے کا سامنا ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں تھا تو امریکہ وہاں پہ ہر مہینے افغانستان کی حکومت چلانے کے لیے دیتا تھا ہمیں کیا, اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کو 12 ارب ڈالر کی ہر مہینے ہر سال پیسے دیتا تھا, ٹھیک ہے. وہ 12 ارب 1 ارب ڈالر مہینے کا, وہ 12 ارب ڈالر جو تھا نا, وہ گھومتا گھماتا کسی نہ کسی طرح پاکستان کی مارکیٹ میں آ جاتا تھا. یعنی اگر بائنگ ہونی ہے تو ڈالر آ کے اتنے خرچ ہونا ہے, ہم نے اوپن مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاک کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, ہمارے پاس ڈالر آ گئے. اسی طرح اس 12 ارب ڈالر میں سے 8 ارب ڈالر آیا کرتا تھا. اچھا, اب الٹا کیا ہوا کہ وہ 8 ارب ڈالر آنا بند ہو گئے. اس کے برعکس افغانیوں نے 4 ارب ڈالر ہماری مارکیٹ میں سے اٹھانے شروع کر دیے, اوپن مارکیٹ میں سے, ٹھیک ہو گیا.
اور جو یہاں پہ وہ چیزیں لے کے جایا کرتے تھے. اشرف غنی نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے افغانستان کا ریلائنس جو ہے وہ پاکستان سے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کوئی اور باتیں ایک طرف نکل جائیں گی, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں. تو وہ پہلے جو چیزیں یہاں سے وہ خرید کے لے جایا کرتے تھے, اب وہ ڈالر خرید کے لے جانا شروع ہو گئے. تو $8 ارب تو ادھر سے جو آتا تھا وہ بند ہوا, $4 ارب ادھر سے جانا شروع ہو گیا, اثر پڑا $12 ارب کا. اور $6 ارب جو ہے وہ ہمارا قرضوں کی ادائیگی, یہ جو منصوبے لگے ہیں ان کے جو منافع ہیں وہ واپس جانے, یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. تو ہماری ادائیگیوں کے توازن کے اندر کتنا فرق تھا؟ $18 ارب کا. اور $18 ارب کا اس ایک موو کے ذریعے انتظام ہو گیا ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ حافظ صاحب کا کانفیڈنس چھاتنوں کیوں وہ جھنڈا ہے. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بس صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے کہ اب RMB جو ہے اس کے اندر جو اس کی کلیئرنس ہوگی, جو وہ چائنا کے ساتھ جو بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ کریں گے, اور اس کی کلیئرنس کے لیے ہمیں آف شور دبئی شبئی استعمال کرنا پڑتا تھا, اب وہ نہیں استعمال کرنا پڑے گا. یہاں سے ڈائریکٹ رابطہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے, سینٹرل بینک آف چائنا سے رابطہ ترم ایلو پہ آ جائے. یہ تھا جی اصل میں امپورٹنس اس کی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خبر تھی, لیکن چونکہ ہم اپنا جعلی خبروں کے اوپر ناچنے والی قوم ہے, اصلی خبروں کے اوپر تو ہماری گھگی بن جاتی ہے. سانو سمجھ ہی نہیں آتی نا جی, اتنی جہالت ہم نے پیدا کر دی اگلی نسل کے اندر کہ اس کو کچھ پلے ہی نہیں پڑتا. ہاں جھوٹی باتیں اگر آپ کریں تو وہ خوب جھوٹتے ہیں, کیونکہ جھوٹ پہ پالی گئی یہ قوم ہے, اور جھوٹے لیڈر نے اس کو ایک جھوٹی طرف لگا دیا ہے, تو پھر جھوٹ کے اوپر وہ جھومتی ہے. یوتھی جھوٹی باتیں یوتھیوں کو بتائی جاؤ, وہ چارج ہوتے جاتے ہیں. تو میجورٹی جو ہے وہ ہماری جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے. وہ جھوٹ کا ارتداد جو ہے وہ جھوٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو گند سے گند کو مطلب کہ اگر آپ نے کوئی کسی جگہ پہ کپڑے پہ لگا ہوا کوئی گند صاف کرنا ہے تو صاف پانی سے کرتے ہیں نا, یہ تو نہیں کرتے کہ جہاں پہ گند لگا ہو اس کے اوپر پیشاب کرتے. تو ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ نامعقولیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا کراہت والا کمنٹ تھا, اس کو برداشت کر جائیے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہی خبر کے اوپر جناب اس کی وضاحت بہت ضروری تھی, کیونکہ احباب کی طرف سے یہ فرمائش آتی ہے کہ آپ چیزوں کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو جائے. باقی خبریں جو ہیں وہ ہم ٹیوزڈے والے پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, کیونکہ 2-4 فیڈ بیک بھی ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے, تاکہ یہ تاثر قائم رہے کہ جی آپ کا پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے 1-2 پروگرام میں ایسے بھی کروں جس میں میں صرف فیڈ بیک پڑھوں. تو بہرحال جی یہ آج کا سعید احمد صاحب جی ہمارے بہت پرانے لسنر ہیں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا جی, سعید بول رہا ہوں. دادا جی اپنے ایک ویلاگ میں آج میں سن رہا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ جی ادارے نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نا کافی حد تک صاف کرنا شروع کی, جس میں درجنوں کیپٹن جنرل یا کرنل یا بریگیڈیئر ETC وہ سب کا انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. سعید یار یہ خطرناک بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. نہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا. پہلے میرے تعلقات بڑے خراب نے, تسی اور میرے تعلقات خراب کراؤ. اور ولاگ والی گل ولاگ چ رکھو, ادھر اکانومی کھیلا کریں. السلام علیکم دادا جی, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, مبین میرا نام ہے. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کو سکسیزفل بنانے کے کیا ڈائنامکس ہیں, کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اسٹارٹ اپ سکسیزفل بنانا ہے آپ کو کس طریقے سے بنایا جائے گا, کیونکہ ادھر کمپلیکسٹی بڑی ہے اس پورے سیناریو میں, پالیٹکس, بیوروکریسی ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس کا تھوڑا سا نا ہیلپ کیجیے. دیکھیے اسٹارٹ اپس کی نیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے ہر معاملے کو اتنا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے, لیکن پچھلے دنوں مجھے میرے اوپر ایک انکشاف ہوا یا مجھے اتفاق ہوا
وہ یہ تھا کہ میں نے مطلب کہ چائنا کی ایک دو فرم کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ کی قسم آپ جنت میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کو چائنا کے اندر جا کے کاروبار کرنا پڑ جائے, انہوں نے اتنیاں کو منکیریاں پائیاں ہوئی ہیں, ایلیاں کو منکیریاں پائیاں ہوئی ہیں, تھوڑا دماغ پھٹن تے آیا. گورا سے بڑا چلا کے سیدھا انہیں کام رکھ دیتا. ٹریڈ ہوئے گی, LC کھلے گی, ہر آئٹم کا کوڈ مخصوص ہے, کوڈ کے حوالے سے ٹیکس موجود ہے, آپ ٹیکس دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لو جناب, ٹھیک ہے. چائنا کے اندر جو ہے وہ بھائی جان اتنی کمپلیکسٹی ہیں. ہم تو چائنا کی نسبت جنت میں رہ رہے, ہم روس کی نسبت جنت میں رہ رہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے لیکن بہرحال پاکستان کے اندر کمپلیکسٹیز موجود ہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ بتاؤں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا چیزوں کو, ہم چونکہ IT کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم ویسٹ کے ساتھ منسلک ہیں, گارمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ویسٹ کے ساتھ منسلک ہیں, رائس کے حوالے سے ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں ہم ویسٹ کے ساتھ منسلک ہیں. تو ہم ویسٹ کی چیزوں کو یہاں پہ ان کے انیشیٹوز کو, ان کی چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ ہم کرتے ہیں, ہم اوبر کریم تک وہاں سے لے کے آئیں, ہم ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیں, ہم ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر 3 بزنس چینل شروع ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے شعبے کی. پاکستان کے اندر 4 بزنس چینل شروع ہوئے اور چاروں کے چاروں ناکام ہو گئے, ٹھیک ہے, بند ہو چکے ہیں. ان کو بند ہوئے بھی 10 سال گزر گئے, 8 سال تو گزر ہی گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. آخری بند ہونے والا بزنس پلس تھا, ان کو بند ہوئے بھی 6 سے 8 سال گزر چکے ہیں. کیوں بند ہوئے؟ اس لیے بند ہوئے بھیا کہ آپ نے لوکل کاروبار کی بات کرنی ہے تو لوکل ٹرمینالوجی میں کیجئے نا, ٹھیک ہے نا. آپ ایڈوانس فیوچر بائنگ کہتے ہیں تو اس کو باٹا کہو نا, جو کہ سمجھتا ہے یہاں کا بندہ, ٹھیک ہے نا. فیوچر سیل کہنا ہے تو میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی ٹرمینالوجی, جو اپنی ٹرمینالوجی تھی نا وہ نہیں بولتے تھے یہ لوگ. یہ IBA کراچی سے گریجویٹ لوگ اور باہر جا کے جناب ماسٹر کر کے واپس آئے ہوئے کو آپ اینکر بنا کے بٹھا دیں گے تو وہ تباہی پھیر کے رکھ دے گا. عام بندے کے لیے وہ راکٹ سائنس ہوگی, ٹھیک ہے. عام بندے کی زبان کے اندر بات کریں گے نا, عام بندے کی ٹرمینالوجی میں بات کریں گے, مندی تیزی کی بات کریں گے, بیرش بلش کی بجائے, تو لوگ سمجھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ امپورٹڈ ٹرمز لے کے آئے تو 4 پروجیکٹ فلاپ ہوئے ہیں بھائی. میں آپ کو اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں. بزنس کا چینل نہیں چل پائے. بزنس کا چینل وہی چلے گا جو میں چلاؤں گا. بزنس کا چینل اس لیے نہیں چل پایا. ہم دیکھ لیں جرنلزم کے اندر, صحافت کے اندر ہم ساری ٹرمینالوجیز ان کی اٹھا کے لاتے ہیں, اصطلاحات ہم ان کی استعمال کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ہم عرب والوں کی کیا کرتے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے عجم والوں کی شروع کر دی, ایرانیوں کی ہے, اور اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ پھر ہم نے دونوں کو مکس کر کے اردو بنا لی. پرلے پاسے ٹرکش والے آتے تھے, ان کو بھی درمیان میں ان کی زبان بھی گھسیٹ کے ڈال لی. تو ہم نے یہ 4-5 زبانوں کا مرغوبہ بنا کے اردو زبان بنا لی. پہلے زمانے میں ہم یہ کیا کرتے تھے, ہمیں شوق ہے باہر سے آنے والی زبانوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا. اب جو ہے یہی کچھ ہم ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں, یہی کچھ ہم سٹارٹ اپس میں کرتے ہیں. ہم ان کی جو چیزیں ہیں ان کو ایز سچ اڈاپٹ کر کے اپنے ہاں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ فیلنگ دی ریئلٹی کہ پاکستان کے معروضی حالات ان کے معروضی حالات سے بہت زیادہ مختلف ہیں. ان کے معروضی حالات اپنے, پاکستان کے معروضی حالات اپنے, دونوں اکویٹ نہیں ہو سکتے. یہ بات محسوس کیے بغیر ہم دھسی جا رہے ہیں. یہ ہے صورتحال. لے ناظرین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل کے دادا پوتا شو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.